السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ رزق کی تنگی دور کرنے کی تسبیح، یہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، کثرت ہو، تو اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور صبح اور شام کے اذکار جیسے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، اور صبح اور شام میں کیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، کثرت ہو، تو صبح اور شام میں کیا ہے، اللہ کی وہ تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اور چھوٹی سی ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔